حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اور بڑائی ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جنہوں نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، مبعوث فرمایا۔ فللہ الحمد والمنہ۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی کوششوں، کاوشوں، محنتوں اور مشقتوں کے بعد دین اسلام کو پھیلایا، اس کی نشر و اشاعت کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، جو مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہے، عربی، اسلامی اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا یہ 11واں مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان مہینوں کے تعلق سے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک مہینوں کی تعداد، مہینوں کی سنکھیا اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے۔ یہ نظام، یہ سسٹم اس وقت سے ہے جس وقت سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ منہا 4 حرم، جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اس کی تفسیر اور تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم، کہ سال 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے جو مہینے ہیں یہ ذی القعدہ، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے ذی القعدہ۔ اس کے بعد آنے والا جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، جو اسلامی اور ہجری عربی کیلنڈر کا آخری مہینہ شمار کیا جاتا ہے۔ ذی الحجہ جو آنے والا ہے، جس میں ہم 10ویں ذی الحجہ کو سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو مہینہ آئے گا، جو سال کا پہلا مہینہ، عربی سال کا پہلا مہینہ شمار ہوتا ہے، محرم کا مہینہ، گویا لگاتار یہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 اور بیچ میں ایک مہینہ ہے رجب، کل 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کا احترام، ادب اور لحاظ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے۔ کئی سال تک ہو رہی جنگوں کو جیسے ہی یہ مہینہ آتا، داخل ہوتا، وہ لوگ جنگ بندی کر دیتے، جنگ کو چھوڑ دیتے، ترک کر دیتے، اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے، اور اس حرمت کو اسلام نے بھی باقی رکھا۔ اس کی کئی وجوہات ہے، کئی اسباب ہے، کئی مقاصد ہیں۔ انہی مہینوں میں یہ حج جیسا مقدس فریضے کی ادائیگی بھی کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ یہ گویا اسلام کے جو 5 ارکان ہے، معروف ہے، مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں، جس کی وضاحت اور تفصیل حدیث جبریل کے اندر ہے۔ جب جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخبرنی عن الاسلام، کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کو بالترتیب گنایا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ گویا یہ کلمہ شہادت کا اقرار کرنا یہ پہلا رکن ہے۔ جب ایک شخص کلمہ شہادت کا اقرار کر لیتا ہے، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا رکن ہے اقام الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرنا۔ تیسرا رکن ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا رکن صیام رمضان، رمضان کی روزے رکھنا، یہ سب ہمیں پتہ ہے۔ اور آخری جو مقدس رکن ہے حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یعنی حج کرنا۔ اگر
طاقت اور استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت دے رکھی ہے، مالی طاقت دے رکھی ہے، اتنی طاقت ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ ہم مکہ پہنچ جائیں، جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی وہاں جانا اور حج کر کے صحیح سلامت لوٹ جانا، اتنی طاقت، قوت اور استطاعت ہے۔ تو یہ حج کرنا دین اسلام کا ایک مقدس رکن ہے اور فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کلام مقدس کے اندر حج سے متعلق فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر حج کو جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، فرض قرار دیا ہے۔ حج یہ لغت میں قصد کو کہتے ہیں۔ یہ حج جو ہے نا، یہ عربی لفظ ہے، لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر قصد کرنے کو، ارادہ کرنے کو حج کہا جاتا ہے۔ خاص ایام میں، مخصوص ایام میں مخصوص افعال کو انجام دیا جاتا ہے مخصوص طریقے کے ساتھ، وہ حج کہلاتا ہے۔ تو یہ حج کے یہی ایام ہے۔ الحج اشہر معلومات، اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ یہ حج کے واضح مہینے ہیں، چند مہینے ہیں جو واضح ہے، سب کو پتہ ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، چنانچہ جس پر حج فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہے، حج کرنا چاہتا ہے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اسے چاہیے کہ حج کے دنوں میں نہ کوئی گناہ کے کام کو انجام دے، نہ جدل اور جھگڑا کرے، اس طرح سے حج کی ادائیگی کرے۔ تو یہ حج دین اسلام کا ایک رکن ہے، مقدس رکن ہے۔ انہی مہینوں میں اشہر معلومات سے مراد یہ شوال کا جو مہینہ گزر گیا، شوال یہ مہینہ جو چل رہا ہے ذی القعدہ، اور پھر آنے والا مہینہ ذی الحجہ، ان ایام کو اشہر معلومات کہا جاتا ہے۔ یہ اشہر معلومات میں حج کی ادائیگی ہوتی ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے، دنیا کے گوشے گوشے سے، دنیا کے چپے چپے سے مسلمان مکہ میں اکٹھا ہوتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں اور حج کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو 8ویں ذی الحجہ کو پھر حج کا ارادہ کرتے ہیں، حج کی نیت کرتے ہیں، منا جاتے ہیں، وہاں رکتے ہیں، پھر 9 تاریخ کو عرفات جاتے ہیں، عرفات میں قیام کرتے ہیں، عرفات میں دن گزارتے ہیں، سورج غروب ہونے کے بعد پھر مزدلفہ آتے ہیں، اور مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز کو قصر اور جمع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر 10 ذی الحجہ کو جمرات پہ جاتے ہیں، منا میں شیطان کو کنکری مارا جاتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو جو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، یوم الترویہ، تو اس دن بہت سارے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، جیسے کنکری مارنا، قربانی کرنا، سر کے بال منڈوانا، طواف کرنا وغیرہ وغیرہ، اور پھر حلال ہونا۔ تو یہ بہت سارے اعمال انجام دیے جاتے ہیں حج میں۔ تو یہی ایام، یہ موسم چل رہا ہے۔ یہ حج کے موضوع کو انتخاب کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہی مہینے ہیں، یہی ایام ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ مسلمان مکہ اکٹھا ہوتے ہیں اور حج جیسے فریضے کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اتنی وسعت دے رکھی ہے، اتنی طاقت اور استطاعت دے رکھی ہے کہ ہم مکہ جانے اور آنے تک کا خرچہ برداشت کرنے کے لائق ہے، تو زندگی میں ایک مرتبہ یہ حج فرض ہے، رکن ہے، یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر ہم طاقت کے باوجود، استطاعت کے باوجود، چھمتا کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں تو گویا ہم اسلام کے ایک رکن سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت دن ہم سے سوال کرے گا، پوچھے گا، جس طرح سے نماز سے متعلق سوال ہوگا، روزے سے متعلق سوال ہوگا، زکوٰۃ سے متعلق سوال ہوگا، اسی طرح سے ہم سے حج سے متعلق سوال ہوگا۔ اس لیے جو لوگ صاحب استطاعت ہے تو یہ ارادہ نہ کریں کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو آخری دنوں میں حج کریں گے، تاکہ بڑھاپے میں جانے کے بعد دنیاوی چیزوں میں نہ پھنسیں گے، صرف اب اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس طرح سے راستہ دیکھنا، انتظار کرنا کہ آخری عمر میں ہم حج کریں گے، بوڑھے ہو جائیں گے تو حج کریں گے، تو موت کی کیا گارنٹی ہے؟ ہم اور آپ یا کوئی نہیں جانتا کہ موت کب اور کہاں ہوگی، یہ علم غیب میں سے ہے، انسان کو نہیں پتا کہ وہ کس کی عمر کتنی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی موقع ملے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے حج جیسے مقدس فریضے کو انجام دے، اور حج کرنے جائے تو اخلاص اور الہیت ہو،
اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، دنیا داری نہ ہو کہ ہم حج کرنے جائیں گے تو سماج و معاشرے کے اندر لوگ اچھا کہیں گے، حاجی صاحب کہیں گے، اس ٹائٹل کے لیے حج کرنے نہ جائیں، بلکہ ایک رکن سمجھ کر جائے، اللہ کا خوف، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کی غرض سے، اور اس امید کے ساتھ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے حج کیا اور دوران حج کوئی گناہ کے کام کو انجام نہیں دیا، فسق اور فجور کو نہیں کیا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، تو ایسا شخص اس طرح سے حج کر کے لوٹتا ہے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے ایسا مبرہ ہو جاتا ہے، اس کے گناہ ایسے دھل دیے جاتے ہیں کہ یومن ولدتہ امہ، گویا کہ اس کی ماں نے آج اسے جنم دیا ہے۔ جیسے ایک شیشو یعنی بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جنم لیتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، اس طرح سے وہ ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب وہ حج کر کے لوٹتا ہے۔ اور کیسا حج؟ جب حج کے دوران ہو اس کے دلوں میں دنیا داری نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کسی اور دنیا کے مقصد سے نہ گیا ہو، بلکہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ رب العالمین کے خوف سے، جنت کے حصول کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کی نیت سے گیا ہو، اور اس طرح سے حج کر کے اگر لوٹتا ہے تو ایسے حج کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے، خوشخبری ہے، انعام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور جو حج کے دوران کوئی قسم کا گناہ نہیں کیا، جدل نہیں کیا، فسق و فجور نہیں کیا، اسے حج مبرور کہا جاتا ہے، حج مقبول کہا جاتا ہے۔ لیس لہ جزاء الا الجنہ، یہ حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، یعنی اس طرح سے اگر کوئی حج کر کے لوٹتا ہے تو وہ جنتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک درمیان گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر کوئی شخص انسان ہے، بشر ہے، والانسان مرکب بالخطأ والنسیان، انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم خطا کار ہے، گناہ گار ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، انسان ہے، بشر ہے، تو خامیاں کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہے۔ ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ کے درمیان اگر چھوٹے چھوٹے ہم سے جو گناہ ہو گئے ہیں، گناہ صغیرہ سرزد ہو گیا ہے، تو یہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ، ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ کے درمیان یہ کیا ہے؟ کفارہ لما بینہما، ان دونوں عمروں کے درمیان۔ تو یہ عمرہ کرنا، یہ حج کرنا، یہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ہم گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم عمل کریں تو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ عمل کریں، کیونکہ کسی بھی عبادت کی مقبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ چاہے ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، کوئی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کوئی بھی نیک عمل کو انجام دے، تو اس کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ اخلاص ہو، اس عمل میں اخلاص ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی اسی کے حساب سے اجر ملے گا۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی ہوگی، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کیا ہو، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہو، اپنے وطن کو چھوڑا ہو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا ہو، تاکہ اسلام کی سربلندی ہو، اسلام کی بقا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کیا ہو، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی اس نے نیت کی ہے، اور جس کی ہجرت اس مقصد سے ہو کہ یہاں سے وہاں چھوڑ کر جائیں، تاکہ وہاں جائیں گے تو عیش و آرام کے ساتھ رہیں، وہاں مال و دولت خوب کمائیں اور شادی کریں،
یہ وہ وغیرہ وغیرہ، اگر دنیاوی مقصد کے تحت کوئی شخص ہجرت کرتا ہے تو اس کو اسی کا اجر اور ثواب اسی کے حساب سے اس کو دیا جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، کسی بھی عمل کے لیے اخلاص اور للہیت ضروری ہے۔ تو اگر آپ حج بھی کریں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں یا نماز پڑھیں تو اخلاص شرط ہے، ضروری ہے عملوں کی مقبولیت کے لیے۔ اور اسی طرح سے دوسری شرط کیا ہے؟ متابعت، یعنی کوئی بھی اس طرح کے کاموں کو انجام دے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق عمل ہوگا، تب ہمارے اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ جیسا کہ نماز سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی، کہ تم لوگ اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، ان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مجھے جس طرح سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اور فرمان جاری کیا ہے، صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک نقل ہوتے ہوتے جو حالات، جو کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، اسی کیفیت اور اسی طریقے پر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز مقبول ہوگی، یہ مطلوب ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے متعلق فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ تم حج میں ہمارے طریقے کو اپناؤ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، اس میں ساری تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے کہ کب منی گئے، کب عرفات گئے، کب مزدلفہ گئے، کہاں قصر کیے، کہاں جمع کیے، کہاں قربانی کیے، کس طریقے کو اپنایا، کون سے مقدسہ مقامات وغیرہ پہ ٹھہرے سوئے، طواف صحیح کیسے کیے، یہ ساری تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے خذوا عنی مناسککم، کہ تم ہمارے یہ حج کے جو مناسک ہے، جو ارکان ہے، جو واجبات ہے، جو سنتیں ہیں، اس کو لے لو، اسی کے مطابق گویا حج کرو۔ بہت سارے لوگ حج میں تشدد برتتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بھی کچھ ایسے حج میں اعمال کو انجام دے دیتے ہیں، مثلا قصر نہ کرنا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں قصر کیا ہے، جمع کیا ہے۔ اور اگر ہم حج کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے حج کرتے ہیں تو آپ فیصلہ خود کریں کہ ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ حج میں بھی ہماری سنتوں کو فالو کرو، ہماری سنتوں کو لے لو، ہم جو حج کے جو مناسک، جو طریقے بتائے اس کے مطابق حج کرو، تو پھر منمانی کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور عمل کے علاوہ عمل کرنا یہ قابل غور بات ہے۔ اس سے ہم شک اور شبہے کے دائرے میں چلے جائیں گے کہ پتہ نہیں ہمارا حج قبول ہوا یا نہ ہوا، کیونکہ بہت سارے لوگ حج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، چاہے حج کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، نماز کا معاملہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں، ان کے طریقے کے مطابق اگر ہم چلتے ہیں تو اصل متبعین ہم کہلائیں گے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو ایک شخص کسی کی محبت کا دعویٰ اس وقت کر سکتا ہے جب اس کی بات مانے۔ جیسے ایک شخص دوسرے سے محبت کرتا ہے، دوسرے کی اطاعت کرتا ہے، دوسرے کا کہنا مانتا ہے، کا مطلب یہ ہے اس کی بات مانتا ہے۔ اگر یہ دعویٰ کرے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کے مطیع ہیں، اس کے فرمانبردار ہیں، لیکن ان کے قول کے مطابق عمل نہ کریں، ان کے فرمان کے مطابق عمل نہ کریں، تو گویا کہ ہم اصل متبعین نہیں ہیں، اصل پیروکار نہیں ہیں، کیونکہ کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، فقد فاز فوزا عظیما، وہ بہت بڑی کامیابی کو پا لیا۔ یعنی نبی کریم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا، چاہے معاملات ہو، تجارت ہو، بزنس بیپار ہو یا عبادات ہو، جو بھی معاملات ہو، جو بھی فیلڈ ہو، جو بھی پیشہ ہو، ہر حال میں، ہر معاملے میں اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، ان کے فرمان کے مطابق
عمل کرتے ہیں تو اسی میں اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ اسی میں کامیابی ہے، فقط فاز فوزا عظیما، اور بہت بڑی کامیابی کو پا لیا۔ اور اللہ رب العالمین نے خطبہ حجہ کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں، خطبہ مسنونہ کے اندر پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو اس میں تقویٰ کی تلقین کی گئی ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں، جس پیشے سے جڑے رہیں، جس فیلڈ میں رہیں، پڑھنے پڑھانے میں، درس و تدریس میں، تعلیم و تعلم میں، بزنس بیپار میں، چاہے جس وبھاگ میں، جس فیلڈ میں، جس پیشے میں رہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اے مومنو، اللہ سے ڈرتے رہو اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو۔ تو اللہ کا خوف جب دل میں ہوگا، ہمیشہ جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے گا، تو انسان گناہ نہیں کرے گا، کسی کو برا بھلا نہیں کہے گا، کسی پر لعن طعن نہیں کرے گا، کسی پر ظلم اور زبردستی نہیں کرے گا، کیونکہ جب بھی اس کام کو انجام دے گا ان کو فوراً ذہن میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، اور یہ بھی تصور ہونا چاہیے کہ خاص طور سے نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ تصور نہ کر پائیں تو یہ تصور کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو چاہے نماز کا معاملہ ہو، روزہ کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملہ کا معاملہ ہو، یہ تصور رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر مستوی ہے، وہیں سے ہماری نگہبانی کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ کرامن کاتبین بھی اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، دونوں کندھوں پر فرشتے ہمارے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں، ہماری گفتگو کو، بول چال کو، اٹھنے بیٹھنے کو، عبادات کو، غلط کو، صحیح کو، نیکی کو، بدی کو، ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، ہمیں ایمان رکھنا ہے، یہ ایمان کا تعلق دل سے بھی ہے۔ تو ان چیزوں پر عقیدہ رکھنا، ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان، اسی طرح سے اللہ کے رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اس کا تذکرہ احادیث میں ہے۔ اسی طرح سے آخرت پر ایمان، عذاب قبر پر ایمان، اور قیامت پر ایمان، حساب اور کتاب پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان، ان ساری چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، پھر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر ایمان۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، گرچہ ہم بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، لیکن چونکہ حدیث کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر بھی ایمان رہے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف دلوں میں رہے، خشیت دلوں میں رہے، اور کوئی بھی عمل کرے تو اخلاص اور للہیت کے ساتھ ان اعمال کو انجام دیں گے، تو ہمارے یہ اعمال اللہ کے ہاں مقبول اور قابل قبول ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ حج کا جو موسم چل رہا ہے، پوری دنیا کے خطے خطے سے، دنیا کے چپے چپے سے، دنیا کے کونے کونے سے مکہ میں حجاج کرام اکٹھا ہو رہے ہیں، اور ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے حج کی شروعات کریں گے، اور پھر حج مکمل کرنے کے بعد اپنے اپنے وطن کو لوٹ آتے ہیں۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ مقدس عمل ہے، یہ جانفشانی والا عمل ہے، اس میں جد و جہود، کوشش، لگن، محنت اور طاقت، قوت، پیسہ سب صرف ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے، اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کر لے، اور کوشش یہ ہو کہ معلومات حاصل کرے حج کے طریقے کے متعلق، کہ حج میں کون سے ارکان ہیں، کون سے واجبات ہیں، کس طریقے پہ حج کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا طریقہ رہا ہے، حجۃ الوداع کی پوری تاریخ موجود ہے، اس کو پڑھ لے، سمجھ لے، جان لے، پھر حج کرے۔ ایسے نہیں کہ جو سسٹم چلا آ رہا ہے، جو طریقہ چلا آ رہا ہے، ہم اس طریقے کو جو کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو ان چیزوں پہ غور کریں۔ آپ پوری زندگی ہم اللہ کی عبادت کریں، اور ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا ہی کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم اللہ کی جب عبادت کریں تو یہ ہو کہ ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں ان کے متعلق ہم معلومات حاصل کریں، کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں۔ تو اس لیے بہت ساری
چیزوں پہ غور اور خوض کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال، چاہے نماز ہو، روزے ہو، حج اور زکوٰۃ ہو، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے۔ اور مزید اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک کہ ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و یقین اور توحید پر زندہ سلامت رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، ہماری موت ہو، ایسی صورت میں ایمان و یقین اور توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، ہماری موت ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔